السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وبزدنی علما۔ آج ہم لسان القرآن جدید ایڈیشن یہ کتاب پڑھنے والے ہیں۔ اس کا پارٹ 1 اور یہ عامر سہیل کی کتاب ہے۔ انشاءاللہ اس کو سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ گرامر آنا بہت ضروری ہے، بارہا میں بتاتی ہوں، شروعات کرتی ہوں۔ چلیے ہم اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں۔ لسان القرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَبِيَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ وَتَمِّمْ بِالْخَيْرِ وَبِكَ نَسْتَعِينُ یا فَتَّاحُ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ چلیے اس کو سمجھتے ہیں، تھوڑا پڑھتے ہیں، سمجھتے ہوئے پڑھتے ہیں۔ عربی زبان جو قرآن مجید کی زبان ہے، انتہائی آسان ہے یہ قرآن عربی، اور بالخصوص اردو بولنے اور سمجھنے والوں کے لیے تو یہ زبان اور بھی زیادہ آسان ہے، کیونکہ اردو زبان میں بولے جانے والے 80% الفاظ عربی ہی ہے جو ہم بولتے ہیں۔ صرف ایک زبان سے دوسری زبان میں منتقل ہوتے ہوئے ان میں کچھ تغیر واقع ہو گیا ہے، لہٰذا اگر ہم صرف اس تبدیلی کو سمجھ لیں تو نصف سے زائد عربی زبان کے بارے میں آگاہی حاصل ہو جاتی ہے۔ یعنی ہم جو بول رہے ہیں نا، عربی ہی ہے، وہ 80% الفاظ یہی ہم بولتے ہیں، تو ہو گیا نا آسان طریقے سے سیکھنا عربی۔ چلیے گرامر انشاءاللہ سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ عربی زبان میں بنیادی حیثیت حروف ہجا کو حاصل ہے۔ کیا ہے؟ حروف ہجا۔ حروف ہجا کسے کہتے ہیں؟ یہی الف، با جو ہم پڑھتے ہیں، جنہیں ہم اردو میں حروف تہجی اور انگریزی میں الفابیٹ کے نام سے جانتے ہیں۔ حروف ہجا درج ذیل ہے، دیکھیے یہ ہے الف، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے اردو میں الگ پڑھتے ہیں اور عربی میں الگ پڑھتے ہیں۔ جیسے کہ ہم جو وسطی دماغ کے پاس پرانے جو عورتیں ہوتے ہیں نا، وہی پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، آج وہ کریکشن کر رہے ہیں اور حروف ہجا میں اور عربی میں۔ چلیے اب اس کو سمجھتے ہیں، جیسے کہ الف، با، تا، ثا، مگر اردو میں اس کو ایسا پڑھتے ہیں الف، بے، تے، ثے، جی، جیم، ہا، ایسا پڑھتے ہیں، مگر عربی میں آ کی ساؤنڈ آئے گی اس میں، الف، با، تا، ثا، جیم، ہا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد یا داد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، ہا، واو، یا۔ اب یہ دیکھیے اس میں اس کو زبر لگا کے پڑھے، الف، با، تا، ثا، آئی نا آ کی ساؤنڈ، تو یہی عربی میں ایسے ہی ہم کو پڑھنا ہے۔ چلیے اب اس کو آگے جانتے ہیں، اتنا تو سمجھ میں آ گیا، اب آگے جانتے ہیں۔ عربی زبان میں دوسری اہم چیز حرکات ہے۔ بنیادی حرکات درج ذیل ہے۔ دیکھیے اب ہم نورانی قاعدے میں بھی پڑھ دیے ہیں نا، کیا ہے؟ زبر تختی نمبر 3 حروف مقطعات، یعنی تختی نمبر 3 حرکات، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے۔ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ کہلاتا ہے۔ یہ ہم رٹ لیے ہیں، تو یہی وہ ہے نورانی قاعدے میں، کچھ نئی چیز نہیں ہے گرامر میں، یہی ہم کو سمجھنا ہے۔ زبر دیکھیں، زبر جیسے عربی میں فتحہ کہتے ہیں، اب نئی بات ہم سیکھیں گے، زبر کو فتحہ کہیں گے عربی میں گرامر میں، ٹھیک ہے؟ اور زیر جیسے عربی میں جیسے عربی میں کسرہ کہتے ہیں، پیش جسے عربی میں فتحہ کہتے ہیں۔ اب آگے دیکھیے، جس حرف پر زبر ہو اس حرف کو مفتوح کہا جاتا ہے۔ ایک ایکسٹرا ہے، دیکھیے، جس حرف پر زیر ہو اس حرف کو مقصور کہا جاتا ہے۔ جس حرف پر پیش ہو تو اس حرف کو مضموم کہا جاتا ہے۔
یہ ہم سیکھیے۔ اب اس کو رٹنا ہے۔ یاد کیجئے کہ زبر کو آ سے ہم عربی میں گرامر میں فتح کہیں گے، زیر کو کسرہ کہیں گے، پیش کو ضمہ کہیں گے، اور جس پر یہ حرکت آ جائے اس کو زبر کو مفتوح کہتے ہیں، اور زیر کو مقصور کہتے ہیں، اور پیش کو مضموم کہتے ہیں۔ یہ سمجھ لیے ہوں گے آپ لوگ۔ چلیے اتنا ہی رکھتی ہوں میں، پھر انشاءاللہ بہت جلد دوسرا ویڈیو لے کر آؤں گی، اور یہ کتاب انشاءاللہ اللہ کی اذن سے مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ چلتی ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔